العظیم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها النعف العظیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ویسے ہماری چونکہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو اسی حوالے سے عموماً ذکر کے متعلق بات چلتی ہے۔ آج ذی الحجہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو چاہا فضیلت دی۔ رمضان مبارک کو سال کے 11 مہینوں پر فضیلت دی۔ جمعہ مبارک کو ہفتے کے 7 دنوں پر فضیلت دی ہے، اور اس کے علاوہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو باقی سال کے 360 دنوں میں سے 350 دنوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں، اور والشفع والوتر سے مراد ہے 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے اس کی اہمیت جتلانے کے لیے کہ میرے نزدیک یہ بڑے اہم دن۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ذکر فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں اللہ کو عبادت سے بڑھ کے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وللجہاد یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا جہاد سے بھی یہاں پر عمل کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ پیارا ہے، اللہ یہ کہ کوئی بندہ اپنی جان اپنا مال دونوں لے کر کے جائے اور دونوں میں سے کوئی چیز واپس۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور اس وقت ان کو یہ پتا چلے گا کہ دنیا میں ایک بار سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، ذکر کرنے سے جو کچھ یہاں پہ ملتا ہے اس چیز کو دیکھیں گے کہ مثلا سبحان اللہ کسی نے پڑھا ہے اس کو کتنا ملا ہے، اللہ کسی نے کہا ہے تو اس کو کتنا ملا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کو کتنا ملا ہے۔ تو وہ ایک چیز کی حسرت کریں گے ساری نعمتوں کے ملنے کے باوجود کہ کاش کہ دنیا کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر ہمارا نہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے ہمارے موبائل کمپنیوں کے مختلف وہ ہوتے ہیں، پیکیجز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی چونکہ یہ بڈھی امت ہے، ویسے ہم لوگ اپنے آپ کو جوان کہتے ہیں لیکن امتوں کے حساب سے دیکھ لیا جائے بڈھی امت ہے۔ پہلے جتنی امتیں تھیں نہ کوئی بچپن کی امت گزری ہے، کوئی جوانی کی امت گزری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، قوم عاد و ثمود کے متعلق آتا ہے، ان کی جو امتی تھی وہ جوانی کی عمر کی امت۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا بالکل آخری امت ہے۔ جس طرح بڈھا آدمی ہو وہ کہتا ہے کہ بھئی اب مرنے کے سوا رہ کیا گیا، ابھی تو آخری ٹائم ہے، مرنے کے سوا کیا رہ گیا ہے۔ اب یہ بڈھی امت اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اس امت کے بعد اس دنیا کا خاتمہ ہونا۔ تو جو بوڑھا آدمی اگر کوئی کام کر لے نا اس کی ہوتی بلے بلے۔ جوان بندے کے لیے اگر 10 میل دوڑنے کا مقابلہ کرایا جاتا ہے کہ بھئی 10 میل تم لوگ دوڑو، جو آگے بڑھے گا اس کو انعام ملے گا۔ اگر بڈھوں کا مقابلہ کر لیا جائے تو ان کو کہتے ہیں کہ بابا آپ لوگ صرف 1 کلومیٹر کا مقابلہ کر لو، جو جیت جائے اس کو انعام ملے گا۔
کہتے ہیں پھر بھی اگر کوئی بابا جی آگے بڑھ جائے گا، کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنے دوڑ 70 سال کا بندہ ہوگا اور 5 وقتہ نماز مسجد میں جا کر کے پڑھے گا تو بہت فخر سے کہے گا الحمدللہ میں 70 کا ہو گیا ہوں، پھر بھی 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ جوان بندہ اگر پڑھ لے اس کے لیے کوئی ایسے فخر کی بات نہیں ہے۔ 90 سال کا بندہ ہے، وہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ تہجد کی پابندی کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ 90 سال کا ہو گیا، اب بھی اپنے تمام کام خود ہی کرتا ہوں اور میں جماعت کے ساتھ نماز جا کر کے مسجد میں پڑھتا ہوں۔ بچہ اگر پڑھے اس کے لیے فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ امت ہے آخری امت، بڑھاپے کی عمر کی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پیکیجز رکھتے ہیں، کبھی 10 ذی الحجہ کے پیکیج رکھے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کر لو، میں بہت کچھ تمہیں دوں گا۔ رمضان کا پیکیج نکالا، 1 مہینے میں عبادت کر لو۔ اچھا مہینے میں 20 دن میں سستی ہو گئی، چلو بھئی آخری دنوں میں 10 دنوں میں محنت کر لو، سب میں نہیں کر سکتے طاق میں محنت کر لو۔ محرم کا روزہ رکھا، اسی طرح سے ذی الحجہ میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزے رکھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھوایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیکیجز رکھے گئے ہیں کہ یہ بڈھی امت ہے، تھوڑا سا بھی کر لے گی نا اللہ تبارک و تعالی بلے بلے کریں گے، اس کو نوازیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک محنت کرنی ہے اور اس کا ثواب ملے گا آدھا کی رات۔ بتاؤ کون محنت کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہودی کہنے لگے کہ ہم محنت کریں گے، فرمایا ٹھیک ہے۔ صبح سے دوپہر تک انہوں نے محنت کری اور محنت کر لینے کے بعد ان کو آدھا کی رات ثواب مل گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا اچھا ظہر سے لے کر کے عصر تک محنت کون کرے گا اس کو 1 کی رات ثواب ملے گا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم کریں گے، اللہ نے فرمایا اچھا بھی محنت کر لو، تم کو 1 کی رات مل جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اچھا بھائی عصر سے لے کر کے مغرب تک کا جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں محنت کون کرے گا اسے 2 کی رات ثواب ملیں گے۔ امت محمد نے کہا کہ ہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہیں 2 کی رات ثواب۔ یہودی اور نصرانی اعتراض کرنے لگے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ جو آخری امت ہے جنہوں نے عصر کو محنت کی ان کا ٹائم بڑا کم ہے اور اجر اجارت سب سے زیادہ۔ فرمایا دیکھو تم لوگوں کے ساتھ کہ ظلم تو نہیں ہوا، کوئی زیادتی نہیں ہوئی، تم لوگوں نے اپنے لیے محنت بھی پسند کر لی، اجرت بھی پسند کر لی، ہم نے وہ تم کو دے دی۔ باقی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو دے تو کون روک لے۔ تو دوستو یہ جو 10 ذی الحجہ کے دن ہیں جہاں عموماً حضرت صاحب ارشاد فرماتے ہیں، ہم عرض کر دیتے ہیں کہ بھائی ذکر میں محنت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں محنت کر لو۔ یہاں جہاں دوسرے عبادات کرنے کا ثواب ملتا ہے، آپ نماز پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، آپ روزہ رکھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، کوئی بھی نیک کام کر لیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ میں عموماً ایک چیز کہتا ہوں کہ یار کوئی بندہ عبادت نہیں کر سکے، کم از کم اتنا کرے کہ اس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس یہ کوشش کر لے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ بات صحابہ کرام کے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بٹھائی تھی کہ ہر بندہ کوشش کرتا تھا میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک واقعہ ہے، فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مر زہران میں آپ نے پڑاؤ ڈالا تو ایک وقت ایسا آیا کہ ابو سفیان یہ مسکین صحابہ کے سامنے سے گزرے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت بلال تھے، حضرت صہیب رومی، سلمان فارسی، ان لوگوں کے سامنے سے گزرے۔ تم لوگوں نے کہا کہ ما اخذ سیوف اللہ مأخذ عدو اللہ، کہا کہ ابھی تک اللہ کی تلواروں نے اس اللہ کے دشمن کی گردن نہیں کاٹی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور سن کے کہنے لگے ما تقولون فی شیخ قریش و سیدہم، ارے قریش کے سردار اور ان کے بڑے کے متعلق تم لوگ کیا کہہ رہے؟ اب صحابہ کوئی بھی بات کرتے تھے تو ہماری طرح کام چور نہیں ہوتے تھے، جا کے حضور کو بتاتے۔
پھر سیدھا گئے یا رسول اللہ فلاں فلاں نے یہ بات کہہ دی اور میں نے ان کو یہ کہا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکدم اٹھ بیٹھے، فرمایا ابو بکر سن، تمہارے اس کہنے کی وجہ سے کہیں ان کی دل آزاری تو نہیں ہوئی؟ اگر تمہارے اس کہنے کی وجہ سے وہ خفا ہوئے، ناراض ہو گئے تو یاد رکھو تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ حضرت صدیق اکبر فوراً چلے گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ بھائی مجھے معاف کرنا، میرے اس جملے کی وجہ سے کہیں آپ لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہوئی، ناراض تو نہیں؟ کہنے لگے فرمایا مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے معاف۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے کمر میں ایسے تھپڑ مارا۔ صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، میں قصاص لوں گا، بدلہ۔ اب حضور خود انصاف دینے والے کیسے انکار کرتے ہیں؟ فرمایا اچھا بھائی میری کمر حاضر ہے، لے لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جب تھپڑ مارا تھا نا تو میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے تو چادر اوڑھ رکھی ہے۔ ننگی کمر پہ لگنے اور چادر پہ لگنے میں فرق ہے۔ فرمایا اچھا بھائی ہم کمر ننگی کر دیتے ہیں، چادر نیچے کر لی۔ تو صحابی نے آگے بڑھ کے حضور کی کمر چوم لی، کہا یا رسول اللہ میں صرف آپ کو چومنا چاہتا تھا، بدلہ لینا مقصد۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اول تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ بہت آسان سی چیز ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تصور کر لے دل کر رہے اللہ 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 اللہ، بائک چلا رہے اللہ اللہ، گاڑی چلا رہے اللہ اللہ، ایسے کھانا کھا رہے اللہ اللہ، یہ دل کا ذکر ایسا ہے نا۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کے متعلق کہ ان کا جو ذکر ہے وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تجارت، خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہ جو دلی ذکر اللہ کے بندے فرماتے ہیں، اللہ کے نیک اولیاء فرماتے ہیں کہ بھئی دل سے ذکر کرو۔ یہ ذکر ایسا ہے جو انسان شروع کرے گا تو وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کا روما ذکر کر رہا ہوتا ہے، سو رہا ہے تب بھی ذکر میں، کھا رہا ہے تب بھی ذکر میں، خرید و فروخت کر رہا ہے تب بھی ذکر میں، یہاں تک کہ ایک ایک بال اس کا سراپا ذکر بن جاتا ہے۔ بندے کی زندگی کی حضور صاحب پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جہاں ہم عبادات کے لیے وقت نکالیں وہاں پر تھوڑا سا ہم ٹائم نکال دیں ذکر کے لیے، یا تھوڑے سے اپنے مصروفیات کے ساتھ ساتھ ذکر کی طرف تھوڑا سا توجہ کریں۔ بس چلتے پھرتے ہم ذکر کریں گے۔ اچھا یہ جو فضیلت کی راتیں ہوتی ہیں یا فضیلت کے دن ہوتے ہیں یا جو اہم دن ہیں، ایک چیز ہے کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنے لیبر کے لیے اعلان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی چھٹی کے دن اگر کوئی کام کے لیے آئے گا اس کو ڈبل اجرت ملے گی۔ یہ جو فضیلت والے ایام ہوتے ہیں، فضیلت والے دن ہوتے ہیں، اس میں نیک اعمال کرنے سے انسان کی ترقی بڑھ جاتی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھا بھائی تم عبادت کرو، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو وہاں پر انسان جب ذکر کرتا ہے اس تصور کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کو دوسری ساری باتیں پسند ہیں، میں ذکر کر لوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس عبادت کو پسند۔ ایک چیز ہے مسلم شریف کے اس دن میں حدیث پڑھا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جب جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں عبادت کرتے، کھڑے ہو کر کے اپنی قبر میں عبادت کر رہے تھے۔ ان کی قبر صرف ٹیلے کے پاس سے، راستے سے ذرا سے ہٹ کے، بیت المقدس کے علاقے۔ تو ایک چیز ہے کہ دنیا میں تو عبادت انسان جب کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو دنیا کی زندگی کے ساتھ، دنیا کی زندگی ختم، عبادت۔ لیکن یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں بھی معافی نہیں ملی کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس چیز کا شوق تھا اللہ تبارک و تعالی نے قبر میں بھی وہی شوق نصیب کیا۔ جنت میں دنیا میں ذکر کرنے کا حکم ہے، جنت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یلہمون التسبیح کما تلہمون النفس۔ آج دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا دار و مدار ہماری سانس کے،
جب انسان مرتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے نبض چیک کرتے ہیں، سانس کو دیکھتے ہیں سانس چل رہی یا نہیں، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم اس کی سانس کو نہ روک سکے، اب وہ سانس نہیں لے رہا ہے اور اس کا انتقال ہوگا۔ سانس کا لینا انسان کی زندگی کا قرینہ ہوتا ہے۔ جنت میں اچھا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بے بس ہو کر انسان سانس نہیں لینا چاہے روک بھی لے، سانس کہتے ہیں مجھے لے لو، جو انسان زندہ ہے آخر لینے پہ مجبور ہو جاتا۔ تو جنت میں جتنے جنتی جائیں گے حضور فرماتے ہیں یلہمون التسبیح کما تلہمون النفس، ان کو تسبیح اس طرح سے ان کے سانسوں کے ساتھ جاری کر دی جائے گی جس طرح سے تمہاری سانس۔ اللہ کے بہت سارے نیک بندے ایسے گزرے ہیں کہ جو پاس انفاس کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر پاس انفاس کے ساتھ کیا، اللہ کا ذکر پاس انفاس کے ساتھ کر لیا، سانس کو نکالتے ہوئے اللہ، لیتے ہوئے ہو، یا نکالتے ہوئے ہو اور لیتے ہوئے اللہ کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی طریقہ ہو اس میں کوئی اختلاف نہیں، جس طریقے سے اصل مقصد ہے ذکر کرنا۔ تو بہت سارے اللہ کے نیک بندوں نے اس پہ اتنی مشق کی، اتنی محنت کی کہ ان کی سانس کے ساتھ ذکر جاری ہوا۔ اب وہ توجہ کریں نہ کریں، سوچیں نہ سوچیں، بیٹھے ہوئے ہیں ذکر چل رہا ہے، لیٹے ہوئے ہیں ذکر چل رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں ذکر چل رہا ہے، سانس جاری ذکر جاری، یہاں تک کہ کچھ نے دل کے اوپر اتنی محنت کر لی کہ وہ مر گئے، مرنے کے بعد بھی ڈاکٹر پریشان، یار سانس تو ختم ہو گئی، دل چل رہا ہے، دل حرکت کر رہی ہے، ہارٹ بیٹ اس کی چل رہی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دل فضیلت والے دن ہیں، ان دنوں کے اندر ہم جہاں اور عبادات کی طرف شوق بڑھائیں، سالکین کے لیے اصول یہ ہے کہ ان کا مرشد جو ذکر بتاتا ہے اس ذکر کے اوپر محنت کریں۔ ان کے لیے یہی ہے، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ عبادت کر رہا تھا، وہ نعتیں پڑھ رہا تھا، ایک اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا حضور آپ مجھے کچھ سکھا دیں، کہنے لگے بس نعت پڑھ، یہی تیرا سبق۔ ایک سال کے بعد آ گیا، کہنے لگے حضرت کچھ توجہ فرمائیں، کہنے لگے بس یہی پڑھ لے، اسی میں تیرے کو ترقی ملے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ والے ذکر بتاتے ہیں نا، تو سالکین کے لیے بس ان کا کل وظیفہ، کل عبادت وہی ذکر ہوتا ہے۔ جو انسان اسی کو توجہ کے ساتھ کرے گا، فرائض کے ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسی میں اس کو ترقی دیں گے۔ ذکر سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ دنیا میں آپ جتنی عبادت کریں، روزہ ہے اللہ کے قرب کے لیے، نماز ہے اللہ کے قرب کے لیے، قربانیاں ہیں اللہ کے قرب کے لیے، جتنے نیک کام ہیں ان تمام نیک کاموں کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں کہ کسی کو منزل تک پہنچائے۔ یہ جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، روڈ کراس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا ذرا ہاتھ دے دے، وہ ہاتھ جھٹک دے، زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے اس سے روڈ پار کراتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں کرتے ہیں، کہیں گاڑی کی ٹکر لگ جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کے صحبت میں ہم جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بھائی صحبت میں آ جاؤ، بیٹھا کرو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ انگلی پکڑ کے ہمیں رستہ چلاتے ہیں، آگے چلنا ہم نے خود ہے، جس طرح سے بچہ چلتا خود ہے، صرف بڑا انگلی پکڑتا ہے، اسی طرح سے بڑے یہاں پر صرف ہاتھ رکھتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں، آگے چلنا خود ہی ہوتا ہے، محنت خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا شربت میں جتنا گھٹ ڈالو گے اتنا میٹھا بنے۔ جو انسان جتنی محنت کرے گا اپنی زندگی میں وہ انسان اتنا کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی لائن میں لے لیں، جو انسان ٹیلر ماسٹر بنتا ہے اور اس میں ساری توجہ دیتا ہے تو وہ ساری توجہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہترین قسم کا کاریگر۔ دوسرے لوگ بے روزگار بیٹھیں گے، مکھیاں اڑائیں گے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، رمضان کیا غیر رمضان اس کے پاس ایڈوانس بکنگ چل رہی ہوگی کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنے دنوں کے بعد تم کو جوڑا ملے۔ کیا بات ہے بھائی، تم بھی کپڑے سیتے ہو دوسرے بھی سیتے ہیں، نہیں، اس نے محنت۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو انسان جس لائن میں محنت کر لے اللہ تبارک و تعالی اس میں اسے کامیابی دے۔
مسلسل جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں، جس انسان میں آ جائے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ناکام نہیں کرتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو کے محنت کرے گا اس کو کامیابی ملے گی، کافر ہو کے محنت بھی کرے گا نا اس کو بھی کامیابی ملے گی۔ یہ جو آپ KFC کے برگر کھاتے ہیں، کبھی دیکھا ہوگا پوری دنیا میں یہاں اس کی شاخیں کھلی ہوئی ہیں، حرم شریف سے باہر نکلے وہاں پر بھی KFC کا آپ کو بورڈ نظر آئے۔ اس کا جو مالک کا اس کے ڈیٹیل میں نے پڑھ لی، اس نے تقریباً 70 یا 80 سال کی عمر میں جا کر کے یہ مثالیں روڈوں میں جا کر کے بیچنا شروع کر دیا۔ ریلوے میں گیا وہاں پر ناکام ہوا، فوج میں گیا وہاں پر ناکام ہوا، پتہ نہیں کتنی نوکریاں کی، ہر جگہ سے ناکام ہوتے 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 آخر اس نے کہا یار کسی جگہ کامیابی نہیں ہوتی، چلو مثالیں بنا کر کے میں روڈ پہ بیچنا شروع کر دوں۔ اس کے مثالیں بکنے لگ گئے، جب مثالیں اس کے بکنے لگے، کہنے لگے دوسرے لوگوں کو برگر کے لیے میں مثالیں دیتا ہوں، شوق سے بناتے ہیں، شوق سے لیتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، چلو خود برگر بنا کر کے بیچتے ہیں۔ کیا لگایا اور برگر بنا کر کے انہیں مثالوں سے برگر بیچنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے سے ہوٹل بن گیا، ہوٹل سے ایک پوری کی پوری کمپنی۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہد مسلسل۔ جو انسان دنیا کی معمولی چیز کے لیے محنت کرے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، آخر کامیابی کا صحرا اس کے سر سجتا ہے۔ تو جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے قرب میں اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اس کو ناکام کریں گے، ایسا کبھی۔ اس لیے دوستو یہ جو دن ہے یہ گولڈن چانس ہے ہماری زندگی میں، معلوم نہیں اگلے ہمارا 10 یہ ذی الحجہ کے 10 راتیں 10 دن ہم کو ملے یا نہ ملے، اس کے اندر ہم تھوڑی سی اپنے اوپر محنت یاد رکھیں، دنیا میں جس چیز کے اوپر بھی محنت کریں گے وہ یہیں پہ رہ جائے گا۔ کسان زمین پہ محنت کرتا ہے، زمین یہاں پہ رہتی ہے، اور معمار مکان پہ محنت کرتا ہے، وہ یہیں پہ رہ جاتا ہے، اور کاتبین لکھائی پہ محنت کرتے ہیں، لکھائی یہیں پہ رہ جاتی ہے، گاڑیاں بنانے والے گاڑیوں پہ محنت کرتے ہیں، یہیں پہ رہتی ہے، کمپیوٹر بنانے والے کمپیوٹر پہ محنت کرتے ہیں، وہ یہیں پہ رہتی ہے۔ ایک چیز ہے انسان اپنے اوپر محنت کرے، وہ محنت ساتھ مشہور مقولہ ہے، ایک بندے نے کچھ بندے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ کالج کے لڑکے بھی اس میں وہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک نے کہا کہ بابا آپ نے انگلش پڑھی ہے؟ کہنے لگا نہیں پڑھی ہے۔ کہا کہ آپ نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی ہے، ضائع کر دی ہے۔ دوسرے نے کہا آپ نے میتھ پڑھی ہے؟ کہنے لگا نہیں پڑھی ہے۔ کہنے لگے آپ نے آدھی زندگی، جتنے لڑکے تھے جتنی باتیں بولیاں اتنی باتیں۔ آخر ایک جگہ کشتی پھنس گئی، کشتی ٹوٹ گئی، تو کہا بیٹا آپ لوگوں نے تیرنا سیکھا ہے؟ کہنے لگے بابا نہیں سیکھا۔ کہا میں نے تو آدھی زندگی برباد کر دی تھی، آپ لوگوں نے پوری زندگی برباد۔ بات یہ ہے کہ اب جتنے بچے تھے یاد رکھیں انہوں نے محنت کی تھی چیزوں کے اوپر، حساب و کتاب پر محنت کی ہے خارجی چیز۔ بابا نے محنت کی تھی، ملہ نے اپنے اوپر۔ آخر تیراکی اس نے سیکھی ہوئی تھی تو اس نے اپنی زندگی بچا لی۔ اسی طرح دوستو جو انسان محنت کرے گا، ذکر کرے گا، اپنے اوپر یہ محنت اپنے آپ کو بنائے۔ ایک آدمی تھا، اس نے محنت کر کے ایک پارس کا ٹکڑا، پارس کیا ہے؟ وہ ایسی کوئی چیز بنا دی جس چیز کے اوپر وہ رگڑتا تھا وہ چیز سونے کی بن جاتی۔ ایک دفعہ کہیں ساحل پہ جا رہا تھا، ایک اللہ والا ملا، تو اس اللہ والے سے باتیں کرتے اس نے اپنا کمال دکھایا، کہا کہ بھائی میں نے تو یہ محنت کی ہے، محنت کر کے ساری زندگی میں پارس کا ٹکڑا بنایا، جس چیز کو لگاتا ہوں سونے کی بن جاتی۔ کہنے لگے اچھا دے دو۔ اس نے لے لیا، رگڑا، پتھر سونے کا بن گیا، پارس اٹھا کر کے سمندر میں پھینک۔ اس نے سر پکڑ لیا، کہا کہ بابا کیا کر دیا، میری ساری زندگی برباد کر دی۔ کہنے لگے ارے تو نے کیا محنت کی، دوسری چیز کے اوپر محنت کر دی، وہ سمندر میں گئی، زندگی برباد ہو گئی۔ اپنے اوپر محنت کرتا ہے اتنا کہ تو ہاتھ لگا دیتا چیز سونے کی بن جاتی۔ میں نے اپنے اوپر محنت کی، پتھر کو ہاتھ لگایا، دیکھ سونا بن۔
بات یہ ہے کہ جو انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو انسان اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور کوئی بھی کام کرے. آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ لوگ تو ایسے نہیں، ہمارے جو واسطہ پڑتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ ہے، بہت پریشانی ہے، روزگار نہیں چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیا کرے. کوئی وظیفہ بتا دے. یعنی قرآن بھی ہم نے پڑھنا ہے نا تو دنیا کے. ایک دودھ والے سے بات ہو گئی، پریشانی تھی اس کی، آ گیا. میں نے کہا بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک نماز پڑھتا. میں نے بولا کون سی نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگے فجر کی. میں نے کہا یار کمال کی بات ہے، فجر کی نماز کے لیے مشکل ہوتی ہے، اب وہ پڑھتے ہو تو باقی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب وہ سنا ہے نا کہ روزی کا دارومدار فجر کی نماز کے ساتھ. تو ہمارا تو دودھ کا کام ہے، صبح صبح پہنچانا ہے، تو جلدی سے نماز پڑھ کے دودھ کی سپلائی دے دیتے ہیں تاکہ کاروبار میں روزی میں برکت ہو جائے. تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں دنیا کو سنوارنے کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں نمزق دیننا، ہائے ہائے نمزق دیننا بتمریق دنیانا فما یبقى دیننا ولا ما نمرق. فرماتے ہیں کہ ہم اپنا دین کو پھاڑ پھاڑ کر کے دنیا کو رفع کرتے ہیں. ہم اپنا دین کو چیر چیر کے پھاڑ پھاڑ کے اپنی دنیا کی رفع کرتے ہیں. جو جہاں پھٹی ہوئی ہے دنیا اس کی سلائی کرتے ہیں، اس کی رفع کرتے ہیں. نہ ہمارا دین بچتا ہے نہ ہماری دنیا. میں نے امام شافعی کا سنا، ہاں امام شافعی جی. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، اپنا دین چیر چیر کے رفع کس کا کرتے ہیں؟ دنیا. دین سے دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دین سے دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. فما یبقى دیننا ولا ما نرقق، نہ ہمارا دین بچتا ہے نہ ہماری دنیا بچتا ہے. ایک کوئی انسان صرف اللہ کے پیار کے لیے، محبت 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے اللہ اللہ بول دے کہ اللہ یہ صرف تیری رضا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی ترقی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو صرف اللہ کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.